آپ کو براہ راست لے چلیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. اور چیف منسٹر صاحبہ کا ہمیشہ سے یہ ویژن رہا ہے، وہ تمام پنجاب کے لوگوں کو برابری کی نظر سے دیکھتی ہیں. ان کے لیے کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مذہب کی تقسیم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جغرافیہ تقسیم نہیں ہے. ان کے لیے جو ہے وہ یہ بات کافی ہے کہ پنجاب کا شہری ہے. اور جو ہمارے ایسے سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو نگلیکٹڈ رہے ہیں پہلے، جن کے ساتھ ظلم ہوتے رہے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا آ کر بازو پکڑا ہے. اور ابھی جتنے انیشیٹوز منسٹر منورٹیز آپ کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ایونٹ کیا ہے آج یہاں مینار پاکستان کے اوپر. میں درخواست کروں گی اروڑہ صاحب سے کہ وہ آپ کو آج کے ایونٹ کے بارے میں اور اس ہفتے کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گی. جی تھینک یو بہن. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن اسما بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارا آج کا ایونٹ تھا، اس ایونٹ کی بطور مہمان خصوصی آج انہوں نے شرکت کی ہے. اور میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. آپ صبح 8:30 بجے کے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے پوری کوریج کی. اور جو چیف منسٹر پنجاب کا جو ویژن ہے، جو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر بات کی تھی کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ان کا احساس محرومی، احساس کمتری ختم کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ پنجاب اسمبلی کے اسی ایوان میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جس طرح ہمارے سبز حلالی پرچم میں سبز اور وائٹ کلر ہے اور یہ دونوں ملتے ہیں تو ہمارا قومی پرچم بنتا ہے، اسی طرح ہمارے نظام کے اندر بھی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. سو اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس ویژن کو لے کے ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اور پچھلے 1 سال 6 مہینے کی قلیل مدت میں آپ نے دیکھا جس طرح کے انقلابی اقدام وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں اٹھائے گئے، چاہے وہ 50,000 وہ غریب خاندان جن کا تعلق اقلیت سے ہے اور وہ غربت کی سطح سے نیچے بستی ہیں ان کو مائنورٹی کارڈ دینا ہو، چاہے مندر، چرچز، گردوارہ جاؤ تو اس وقت تقریباً 56 چرچز ان کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. 20 کے قریب گردوارہ صاحبان ہیں جن کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. 6 کے قریب مندر ہے جن کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. اور بہت سارے اور ایسے انقلابی اقدام اٹھائے گئے. اور آج کا یہ جو ایونٹ آپ نے دیکھا جس کا آغاز ہم نے، میرے پیچھے بشپ آف لاہور جو ہیں وہ کھڑے ہیں جناب کامران ندیم صاحب، ہم نے ان کے چرچ سے اپنی اس ریلی کا آغاز کیا جو کہ پیسفل ریلی ہے، جو کہ پیس کی، محبت کی بات کرتی ہے، امن کی بات کرتی ہے. اور وہ ریلی چرچ سے ہوتی مال روڈ سے سیدھی مندر پہنچی، کرشنا مندر وہاں پہ گئے، آپ نے وہاں پہ نظارہ دیکھا، وہاں پہ دعائیں مانگی گئی. پھر گردوارہ صاحب گئے، گردوارہ صاحب کے بعد بادشاہ مسجد گئے اور وہاں پہ جا کے ہم نے اس ملک کے لیے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے، اس ملک کے لیے دعائیں مانگی. اور آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں خاص کر ان قوتوں کو جو پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیت محفوظ نہیں ہے. ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف اقلیت محفوظ ہے بلکہ اقلیت کو یہاں پہ عزت دی جاتی ہے. اگر کچھ مسائل ہیں تو چیف منسٹر پنجاب اس وقت کمیٹڈ ہے. اور ہم نے یہ جو پورا ویک سیلیبریٹ کریں، آج کا ابتدا تھی، کل اور پرسوں پھر 11 تاریخ تک یہ ساری سیلیبریشن چلیں گے. میں اپنی بہن کے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس آپ کا جو میڈیا ہے یہ پاکستان کا یہ پازیٹیو چہرہ دنیا کو دکھائے گا اور دنیا کو پتہ لگے گا پاکستان جو ہے وہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی جگہ ہے. بہت مہربانی جی. آج کے جو اروڑہ صاحب کا انیشیٹو ہے اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ ریلی شروع ہوئی چرچ سے، پھر گئی مندر میں، پھر آئی گردوارے پہ اور اس کے بعد بادشاہی مسجد. یہ ہے پاکستان، یہ ہے وہ پنجاب جو مذہبی رواداری کا ایک عملی نمونہ ہے. یہاں پر تمام مذاہب جو ہیں وہ پنجاب ہمارے منسٹر صاحب نے جو چیف منسٹر صاحبہ کی نگرانی میں جو شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا 14 اگست کا پلان ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ یہ اس دفعہ ایک مختلف جشن آزادی ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو 69واں ہمارا یوم آزادی ہے اس کو 1 اگست سے جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے. مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر مختلف تقریبات جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہیں. اور اس کو ہم نے اس دفعہ کی جو جشن آزادی ہے اس کو مارکہ حق سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے. اور اس کا نام جو ہے وہ بھی حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے. اور یہ تمام تقریبات جو ہیں ان کا، جیسے میں نے کہا کہ
جو چراغاں ہے تمام گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر وہ ہو چکا ہے. مختلف جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر 14 اگست کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. یوم آزادی کی مرکزی جو تقریب ہے وہ حضوری باغ میں ہمیشہ کی طرح ہوگی, جہاں چیف منسٹر صاحبہ انشاءاللہ تعالی جو قومی پرچم ہے وہ لہرائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ 14 تاریخ کو ایکسپو سینٹر کے اندر بھی ایک تقریب سے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ خطاب بھی کریں گی, جہاں پر مارکہ حق پارک, مارکہ حق میوزیم اور یادگار مارکہ حق جو ہے اس کی نقاب کشائی بھی کی جائے گی. اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے, جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک جشن آزادی کے حوالے سے ایک بھرپور جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کرے گا. تمام گھروں میں پاکستانی پرچم لہرانے کی جو مہم ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, چراغاں شروع ہو چکے ہیں اور مختلف روڈ شوز ہیں, مختلف فلوٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اب جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گے. اور یہ موٹر بائک کی ریلیز بھی ہیں, بچوں کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے وہ تقاریب رکھی گئی ہیں. اور اس کے اندر جو مین کمپوننٹ ہوگا کہ ہم اپنی سپہ سالار اور اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کریں گے کہ ان تمام جوانوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ پھر نہ صرف جو ہے وہ جنگی کامیابی حاصل کی, بلکہ اب پاکستان جس سفارتی کامیابی کی حدوں کو چھو رہا ہے کہ جہاں پر ہمارا دشمن ہم سے تو جو ہے وہ ذلیل و خوار تو ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب سفارتی طور پر بھی اس کی کوئی منزل نہیں ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں بھارت کے, مجھے بڑی دلی ہمدردی ہے بھارت کے شہریوں سے کہ جو اس قسم کی فاشسٹ حکومت کی وجہ سے آج ان پہ یہ دن آئے ہیں کہ نہ ان کے ہمسایوں میں کسی کے ساتھ تعلقات ہیں اور نہ پوری دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چلنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان کے اندر کچھ خوشی کی تقریب ہوتی ہے, جب پاکستان کے اندر کچھ بہتری کی بات ہوتی ہے, تو ہمارے بیچ میں ایک فساد گروپ ہے جس نے اس دن بھی جو ہے وہ فساد کرنا ہوتا ہے. اب پرسوں کی جو ناکام ان کی کاروائی تھی اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہتی. آپ ان کی پنجاب کی جو کوارڈینیٹر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ عالیہ حمزہ صاحبہ, ان کا صرف جا کے ٹائم لائن چیک کر لیں جو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر خود 8, 10, 15 لوگوں کی تاریخی ریلیاں دکھائی ہیں. میں کچھ نہیں کہتی, آپ صرف جا کے وہ چیک کر لیں اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا عالم کیا ہے. اور کل جیسے چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ پنجاب پولیس بیچاری تیاری کرتی رہے گی اور کوئی جو ہے وہ باہر نہیں نکلا. اور یہ بات بھی آپ نے میڈیا کے تھرو آپ نے سب نے دیکھی, میں دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں. کل کوئی رستہ, اس دن کوئی رستہ بند نہیں تھا, کوئی کنٹینر نہیں لگا ہوا تھا, کسی جگہ پر جو ہے وہ کسی کو نہیں جو ہے وہ روکا گیا. لیکن اگر کوئی خود باہر نہیں نکلے, اچھی طریقے سے گاڑیوں میں جا کے پولیس کی بیٹھتے رہے ہیں, فرمائشی گرفتاریاں دیتے رہے ہیں, اور اب جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو 14 اگست جو ہمیشہ روایت ہے اور ہر پاکستانی کے اندر, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, وہ پاکستانی ہے پہلے. اور یہ جو 14 اگست جو ہے وہ بغیر کسی تفریق کے ہمیشہ منایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں یہ جو ایک فساد گروپ ہے جس کو اس ملک کی ترقی سے بھی جلن ہوتی ہے, جس کو اس ملک کی سفارتی کامیابیوں پہ بھی حسد ہوتا ہے, اور جو اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آتا, اس نے پھر 14 اگست کی کال دے دی ہے. تو میں یہ بات بڑی کلیئرلی جو ہے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 14 اگست کا دن یوم آزادی کا دن ہے اور وہ تمام پاکستانی اپنے جذبے سے منائیں گے. اور اس یوم آزادی کے بیچ میں اگر کسی نے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, اگر اس یوم آزادی کو کسی نے جو ہے اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. بہت شکریہ. اچھا میڈم, جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اقلیتیں آزاد ہیں اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں, لیکن پاکستان میں ہمارے جو سکھ مذہب ہیں ان کے بابا گرو نانک دیو جی کا جنم استان بھی ہے, پھر بابا کرتارپور بھی ہے. تو انڈیا سے جو یہاں پر آنا تھا عبادت کے لیے سکھوں نے, ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی بھارت کی جانب سے. تو اس حوالے سے پنجاب حکومت وفاق کو لکھے گی کہ وہ UN کو لکھے کہ جو مذہبی رسومات ادا کرنی ہے سکھ برادری نے. دیکھیے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس لیے تو بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہے کہ انہوں نے کھیلوں کو بھی نہیں چھوڑا. ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, وہ اپنے جو مذہبی جو یاتری. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات اسما زاہد بخاری تقریب سے خطاب کر رہی تھیں.